دریائے سندھ کے حوالے سے جو نہریں نکلنی ہیں اس پر جو تنازع ہے اس نے شدت اختیار کر لی ہے، لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، کیا ماجرا ہے؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. ایک تو نا بدقسمتی ہے ہمارے ہاں کوئی ایک ایشو جو ہے وہ کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اس کی تفصیلات جو ہے اس میں اتنے زیادہ ابہام پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کو وہ نورا کشتی لگنے لگتی ہے. بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی کہ اس وقت وفاقی حکومت اور سندھ حکومت آمنے سامنے ہے اور پنجاب حکومت اس ایشو پہ، نہروں کے ایشو پہ، وہ پرانی فلموں میں نا ہیروئن کے پیچھے کچھ خواتین ڈانس کر رہی ہوتی تھی، وہ صرف کہتی تھی آنکھوں نہیں آنکھوں، آنکھوں نہیں آنکھوں. پنجاب حکومت آنکھوں نہیں آنکھوں کر رہی اس میں. یعنی کہ ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آ رہے ہوتے ہیں نہروں کے ایشو پہ اور سندھ پانی کے ایشو پہ، وہ تھوڑا سا نا ایک جلتی پہ تیل ڈالنے کا کام کر رہے ہیں. یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے. مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اتحاد کے ساتھ آپ وفاق میں حکومت کر رہے ہیں. آپ کی مین اتحادی پارٹی ہے. پنجاب میں ان کا گورنر ہے، کے پی کے میں ان کا گورنر ہے، اس کے بعد جو ہے چیئرمین سینٹ ان کا. اور آپ تو گڈی گڈی کھیل رہے ہیں، بڑا ایک رومانس چل رہا ہے آپ کا. اب اچانک سے ایک ایشو آ گیا، ہو گیا، چلو گھر کے اندر ہو جاتا ہے، بڑے بھائی کی چھوٹے بھائی سے ناراضگی ہو جاتی ہے، برتن ایک گھر میں کھٹک جاتے ہیں. بیٹھ کے بات کرنی ہے نا آپ نے، تو اب بھی تو آپ بیٹھ کے بات کرنے کی. یہ ہے کیا معاملہ؟ صرف میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو ایک آگاہی ملنی چاہیے کہ ایشو ہے کیا، اس کو اتنا بڑا کیوں بنایا جا رہا ہے. اس وقت جو میرے پاس اطلاعات ہیں، سندھ کے مختلف ایریاز میں اور خاص طور پہ جو کراچی کے داخلی راستے ہیں وہاں پہ جو ہے دھرنے دے دیے گئے ہیں، وہاں پہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں، اور جو ایک مذاکرات کا سلسلہ چل رہا جاری ہو ہے گیا. وہاں ان کو اس سے اس طرح آگاہ نہیں کیا جا رہا. یہ گرین پاکستان انیشیٹو ہے وفاقی حکومت کا. اس کے تحت وفاقی حکومت شاید یہ کرنا چاہ رہی ہے کہ دریائے سندھ سے کچھ نہریں جو ہیں وہ نکال کے اسے چولستان سمیت جو ملحقہ علاقے ہیں جو بنجر ہیں ان کو وہ قابل کاشت بنانا چاہتی ہے. کلیئر؟ سندھ حکومت کا اور سندھ کی مختلف سیاسی پارٹیز کا اور وہاں کے قوم پرستوں کا اور سندھیوں کا یہ موقف ہے کہ پہلے ہی سندھ میں جو ہے وہ پانی کے مسائل ہیں، پانی کی کمی ہے. اس صورتحال میں اگر مزید پانی جو ہے سندھ کا وہ دوسرے علاقوں کو دیا جائے گا، چاہے اس کی بنجر زمینوں کو زرخیز کرنے کے لیے یہ کام کیا جائے گا، تو سندھ کی آباد زمینیں جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں گی، وہ غیر آباد ہو جائیں گی، وہ بنجر ہو جائیں گی. یہ ایک سادہ سی بات، میں بڑے کوشش کر رہا ہوں جس طرح بڑا سادہ طریقے سے میں نے اس کو سمجھنے کی اس کیس کو کوشش کی ہے، میں اسی طرح سمجھانا چاہ رہا ہوں. اتنا سا کیس ہے، اتنی بات ہے. اگر سندھی ہمارے بھائیوں کا، سندھ حکومت کا یہ ایشو جو ہے بالکل اسی طرح ہے تو وفاقی حکومت کو ان کا یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ بتانا چاہیے، یا پھر بہت سے ایسے منصوبوں کی طرح کالا باغ ڈیم کی طرح پھر آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. آپ متحمل ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی سے کنسنسس کیے بغیر آپ اتنا بڑا کوئی فیصلہ کر جائیں اور اتنے بڑے منصوبے پہ آپ عمل درآمد کر جائیں؟ مشکل ہے نا، مشکل ہے. تو پھر ایک افراتفری کیوں پھیلا رہے ہیں؟ ایک اس طرح کی غیر یقینی کی صورتحال کیوں آپ نے پھیلا رکھی ہے؟ اب کیا نا میاں نواز شریف صاحب نے اب انٹرفیئر کیا، وہ باوجود اس کے کہ ملک میں نہیں ہے انہوں نے انٹرفیئر کیا ہے. انہوں نے وفاقی حکومت سے کہا ہے کہ آپ سندھ حکومت سے بات کریں. یہ کب کہا انہوں نے؟ جب بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں گے، ہم یہ اتحاد توڑ دیں گے، ہم یہ جو فارم 45 یا 47 کی حکومت بنی ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے. 45 یا 47 درمیان میں کر لو، 46 کی کر لو. نہیں آپ دیکھیں یہ میں تنازع جب حل کرنا ہوتا ہے نا، حل کرنا ہوتا ہے، دیکھو بشرا اے بھی ہے، گھر اس طرح نہیں بستے، گھر اس طرح بستے ہیں کہ نہ 47 کی بات کریں نہ 45 کی، 46 کی بات کر لیتے ہیں کہ فارم 46 نیا فارم ہی انٹروڈیوس کروا دو. نہ پی ٹی آئی کو اعتراض ہو اس پہ،
اور نہ ہی وہ دعویٰ کرے نون لیگ اور نہ ہی پیپلز پارٹی دعویٰ کرے اور نہ ہی ایم کے ایم کی اچانک سے سیٹیں واپس آ جائیں. اب یہ ہے بلاول بھٹو صاحب نے یہ دھمکی دے دی. ان کی دھمکی کے بعد نواز شریف صاحب نے کہا بات کریں ان سے. اب رانا ثناءاللہ وہ بڑے ایک زیرک اور ایک سنجیدہ سیاستدان ہے اور صحیح بندہ چنا انہوں نے. وہ بات کر رہے ہیں سینئر منسٹر سندھ شرجیل میمن کے ساتھ. ان کی اب مذاکرات چل رہے ہیں. اب باوجود اس کے کہ ایاز پلیجو نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بھی رابطہ کیا ہے رانا ثناءاللہ سے. رانا ثناءاللہ ان کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور رانا ثناءاللہ صاحب کا موقف جو ابھی تک سامنے آیا ہے وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پلان ہے, ایک منصوبہ ہے, ایک سجیشن ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, اس پہ صرف بات چل رہی ہے. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ اس دن ہم جو ہے نا وہ سارا سوشل میڈیا کتے کے پیچھے بھاگا کہ پنجاب میں سگریٹ پر پابندی لگ گئی. ہم نے صرف یہ بتایا کہ یہ ایک تجویز ہے, ابھی نافذ نہیں ہوا. رائٹ. ٹھیک. یہی موقف ہے رانا ثناءاللہ صاحب کا کہ ادھر تو جو ہے وہ ایک کوہرام کی صورتحال ہے کہ میں بھی آپ کو علاقے بتاتا ہوں کہاں کہاں پہ دھرنے ہیں, کون کون سے حلقے اس وقت سراپا احتجاج ہیں, اور انہیں لگ رہا ہے کہ جیسے سندھ کے ساتھ بہت بڑا کوئی ظلم ہونے جا رہا ہے. کس طرح ممکن ہے آج کے دور میں کہ سندھ کی مرضی کے بغیر ان کا پانی کوئی لے؟ ظاہر ہے سر, بالکل ٹھیک ہے. ویلڈ پوائنٹ ہے. اب یہ ہے کہ رانا صاحب کی ان سے گفتگو شروع ہوئی ہے. رانا ثناءاللہ کا یہ موقف ہے جو کہ وفاقی حکومت کا موقف ہے, جو کہ پرائم منسٹر پاکستان کا موقف ہے, جو کہ میاں نواز شریف کا موقف ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کنسنسس نہیں ہوتا تو پھر یہ منصوبہ کامل عمل نہیں رہے گا, قابل عمل, اور اس کو پوسٹ پون کر دیا جائے گا. سادہ سی بات, سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ جو بنجر زمینیں ہیں ہماری دعا ہے کہ وہ بھی آباد ہو. گرین پاکستان کا جو انیشیٹو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچے, وہ کامیاب ہو, ایسا سبب پیدا ہو کہ ان کو بھی ہم سرخیز کر سکیں. ایگزیکٹلی. اچھا, اب جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اس دوران اس وقت جو ہے وہ خیرپور, شکارپور اور جتنے داخلی راستے ہیں وہاں پہ دھرنے دے دیے گئے ہیں. اور سب سے بڑا احتجاج سندھ کی وکلا برادری کر رہی ہے, جن کو ظاہر ہے کہ پاکستان بھر کی جو بارز ہیں ان کی حمایت حاصل ہے. سول سوسائٹی ان کے ساتھ موجود ہے وہاں پہ, اور دیگر حلقے وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں. اب اس صورتحال پہ کہہ لیں مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کو میں بڑا ایک آصف علی زرداری صاحب کے بعد ایک صلح جو مفاہمت والا, ہاں کبھی جلال میں جب آتے ہیں تو پھر وہ 12-15 ہزار بندہ بٹھا دیتے ہیں اسلام آباد میں, جب وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اسلام آباد بند کروں گا. تو انہوں نے بھی کال دے دی ہے 24, 25 اور 26 اپریل کو مختلف مقامات پر وہ احتجاج کر رہے ہیں سندھ کے, اور دھرنے دے رہے جی 24, 25 اور 26 اپریل کو, اور اس کے بعد ایک ملک گیر احتجاج کی وہ کال دے رہے. اب مولانا صاحب کا اس احتجاج میں جو شریک ہو جانا ہے, اس میں کہیں نہ کہیں دال میں جو ہے وہ کچھ چیز رہ گئی ہے. کالا میں نہیں کہنا چاہ رہا, گرے کر لو, گرے اور ایک ہی نہیں ہو جاتا. نہیں وہ گرے کر لو. کالا تو بالکل ہی آپ کو پتا ہے کلر ہی اس طرح کا ہو جاتا ہے, مطلب دال میں کچھ گرے ہے, نہ تو کالا نہ تو اب مڈل میں ہاں کچھ ہے. تو کیونکہ اگر ان کو اتنا اگریسیولی آنا پڑا ہے, کیونکہ دیکھیں مولانا صاحب کی شخصیت یہ ہے کہ مولانا صاحب میاں نواز شریف سے بات کر سکتے ہیں, مولانا صاحب آصف علی زرداری صاحب سے بات, مولانا صاحب بلاول بھٹو زرداری سے بات کر سکتے ہیں. یہ مختلف ایشوز پہ دیکھا نہیں, بلاول بھٹو زرداری ایک دن میں 3 دفعہ مولانا صاحب کے گھر گئے, جس پہ آپ کو اکثر اعتراض بھی ہوا کہ یہی کیوں جا رہے ہیں کہ مولانا صاحب کیوں نہیں آ رہے. نہیں آپ نے تب کیا, دیکھیں یہ یاد ماضی جو ہوتی ہے نا یہ بڑی ایک آپ کو پتا ہے تلخ ہوتی ہے. تو آپ اکثر کہتے تھے جی کہ پوڈ کاسٹ میں کہ یہ بلاول کیوں بار بار جا رہے ہیں, تو اب بھی تو آپ بات کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں نیگوسیشنز تو ہو سکتے ہیں, ہر مسئلے کا اتنا مارجن تو سر ابھی ہے, ابھی تو صرف سجیشن ہے, نافذ تو ایسا کچھ نہیں ہوا. دیکھیں یہ کوئی جو ہے نا کبڈی نہیں ہو رہی کہ آپ نے اس میں کوئی مار دھاڑ کرنی ہے. یہ ایک صوبے کی ایک اس کے فیوچر کا معاملہ ہے, اس کے مستقبل کا معاملہ ہے, ایک صوبے کا جو رائٹ ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے, اس کی حق تلفی تو نہیں ہونی چاہیے. ظاہر ہے پہلے ہی جو ہے بلوچستان سے ایک وہ احساس محرومی کا جو نعرہ ہے وہ پتہ نہیں کب ختم ہوگا, مجھے ایک تو یہ سمجھ نہیں آتا.